معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، ایک مذہبی جماعت کے نائب امیر نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سر کی جو قیمت ہے وہ 1 کروڑ روپے مقرر کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز آپ M2M پر دیکھ رہے ہیں۔ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اور پھر مذہب کے نام کے اوپر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک مذہبی جماعت کے نائب امیر نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی جو قیمت ہے وہ 1 کروڑ روپے مقرر کر دی، اور ان کا یہ جو اعلان ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ پھیل گیا، وائرل ہو گیا، اور چیف جسٹس صاحب کی جو جان ہے ان کو خطرات درپیش ہوئے۔ حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا، FIR درج کی، اور اس کے بعد ان کو وہ جو نائب امیر ہیں ان کو جو ہے وہ اوکاڑا سے گرفتار بھی جو ہے وہ کر لیا گیا۔ تو یہ جو اور بنیاد بنایا گیا قادیانیوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، جس میں واضح طور پر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو قادیانی ہیں، غیر مسلم ہیں، آئین پاکستان کے اندر ان کا ذکر ہے، اور وہ کسی طور پر بھی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، یہ اس میں لکھا ہوا اس فیصلے میں۔ لیکن اس کے باوجود بعض مذہبی جماعتوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور فیصلے کو وہ نہیں مان رہے۔ وہ چلیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن کسی اہم شخصیت کے سر کی قیمت مقرر کر دینا تو یہ ایک ایسا خوفناک پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ماضی میں ہم بھگت چکے۔ زیادہ دور بات نہیں ہے، سوات کا واقعہ پچھلے دنوں ہوا، زندہ جلا دیا گیا ایک شخص کو توہین قرآن کا الزام لگا کر۔ سیالکوٹ، جوہر آباد، سرگودا میں بھی واقعات ہوئے، اور اس کے بعد جب تحقیقات ہوئیں تو اس میں سے کیا نکلا، وہ کچھ اور کہانیاں تھیں۔ اور ویسے بھی جو اسلام ہے وہ محبت، رواداری، امن و آشتی کا دین ہے، اور اس میں کسی طور پر بھی اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی جائیں یا کسی انسان کی جو جان ہے وہ آپ لے لیں۔ کہتے ہیں نا، یہ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ قانون اور انصاف کا ایک نظام ہے، لیکن جب آپ خود ہی ریاست بن بیٹھے ہیں، خود ہی قانون، خود ہی جج، خود ہی وکیل، تو پھر ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں جیسے واقعات جو ہیں وہ جنم ماضی میں لے چکے، اور پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی ہوئی۔ بھارت جو ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی ہوتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، اقلیتوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو بھارت ایسے واقعات کو اچھالتا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کہ مسلمان جو ہیں وہ جلا رہے ہیں، زندہ جلا رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور پھر دنیا میں جب اس قسم کے واقعات جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ تو عدم برداشت والا معاشرہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، معاشرتی اقدار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ قانون اور ریاست سارا کچھ خود بن جائیں۔ اب یہ جن صاحب نے یہ کام کیا، ان کی گرفتاری وہ اوکاڑا سے ہو چکی ہے، وہ ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر وضاحتی بیان دیں یا جو ہے ان سے اظہار لا تعلقی کریں، کیونکہ یہ اسی قسم کے واقعات جب ماضی میں ہوئے تو آپ دیکھ چکے، سابق گورنر سلمان تسخیر کو مار دیا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی پہ گارڈ تھے وہ بھی مار دیا، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس کو اوپر 1 کروڑ روپیہ سر کی قیمت مقرر کرنا، تو خدا نخواستہ ان کی اگر کوئی سیکیورٹی یا ان کے
اندر کورٹ روم کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے، کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ ایسے خوفناک جو ہے وہ حقائق ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی چاہیے اور اس کو اپنانا بھی چاہیے۔ کوئی جج اور قانون اور یہ وکیل خود نہیں بن سکتا۔ واضح ہے نا جی، ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات، کہ ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پختہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے۔ اور جب صدر یا وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یقین رکھتا ہوں بلکہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اس کے بغیر حلف مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب اور پھر آپ کے آئین میں یہ چیز درج ہے اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی یہ بات لکھ دی گئی ہے، تو اس سے روح گردانی کون کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلام جو ہے وہ رواداری کا، امن و آشتی کا دین ہے۔ اسلام تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ان ایسی چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ جو آپ ان کے قتل و غارت، ایک دوسرے پہ تہمت لگانا، تو وہ تو اس طرف تو وہ تو واضح طور پر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ جو تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، اور ان کے دور میں کتنے ہی واقعات ہوئے کہ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط سلوک کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو جو تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کے پاس مہمان اگر غیر ملکی آتے تھے، غیر مسلم آتے تھے، تو حضور تو ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، ان کو پروٹوکول دیتے تھے۔ وہ نجاشی بادشاہ تھا نا، تو ان کی مثال آپ کے سامنے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو بھولیں نہیں، اس سے باہر نہیں نکلیں۔ ابھی دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر دی گئی، ان کی اب حکومت نے سیکیورٹی تو بڑھا دی، ٹھیک ہے، یہ شخص گرفتار بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کا ایک پہلو پایا جاتا ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہے ریاست اور حکومت وقت جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے یا اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر اور ریاست کی فرائض اور ریاست قانون کی ذمہ داریاں خود ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف لازمی طور پر جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔